ایک ہمارا ہوگا صحیح فعل اور دوسرا غیر صحیح فعل. اب جب بھی میں ٹرم آپ کے سامنے بولوں کہ یہ غیر صحیح فعل ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس فعل کے حروف مادہ میں یا تو آپ کو حمزہ ملے گا یا کسی حرف کی تکرار ہوگی یا پھر حرف علت میں سے کوئی حرف ہوگا. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ غیر صحیح افعال، ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کہیں پر تو ایک صیغے میں تبدیلی واقع ہوگی لیکن باقاعدہ قاعدے کے تحت ہوگی، قواعد ہیں اس کے پیچھے. کہیں آدھی گردان چینج ہوگی اور کہیں پوری کی پوری گردان چینج ہوگی. تو سب سے پہلے غیر صحیح افعال میں آج ہم حمزہ سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ جب آ جائے فعل کے حروف مادہ میں تو پہلی بات کہ وہ غیر صحیح فعل ہو گیا. اب وہ غیر صحیح فعل اس کا بھی ایک آگے نام ہوگا، اس کا نام ہوگا محموز. یہ محموز ہماری پہلی کیٹیگری ہے. محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. اب حمزہ آنے کی بھی 3 پوزیشنز ہو سکتی ہیں. فعل کے 3 حروف ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو کسی جگہ پر بھی حمزہ آ سکتا ہے. مثلا فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ کی ایگزامپل، ہم مادہ کر چکے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت جب میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس میں اخذ یاخذ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آ گیا. حمزہ عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. سالہ، یہ بھی ہم کر کے ہٹے. حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات، غیر صحیح فعل کی قسم ہم نے محموز کا آغاز کیا ہے آج. محموز وہ غیر صحیح فعل ہوگا جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. جب فا کلمہ کی جگہ پر آئے تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو محموز الفا کہتے ہیں. محموز الفا. اب ان دونوں کے نام آپ خود بتائیں گے. عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو کیا کہلائے گا؟ محموز العین. لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز اللام. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو چینجز آتی ہیں یہ زیادہ تر محموز الفا میں آتی ہیں. گردانوں میں چینجز زیادہ تر محموز الفا میں آتی ہیں. محموز العین اور محموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ سالہ یسلو سے ہم نے ماضی اور مضارع کی گردان کی، آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی طریقے سے کی، کوئی گردان میں فرق نہیں آیا. ایسے ہی تھا نا. اسی طرح آپ قرأ سے بھی کر لیں. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ قرأ اس کا باب کیا ہے؟ یہ قرأ یقرأ با فتحہ سے استعمال ہوتا ہے. تو اسے گردان آپ کریں، دیکھیں آپ قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا. یقرأ تقرأ تقرأ اقرأ نقرأ. یقرأنی تقرأنی 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 یقرأونا یقرأنا تقرأونا تقرأنا تقرأینا. نو چینج. محموز العین اور محموز اللام میں آپ کو تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر، یعنی ماضی مضارع میں تو کم از کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن محموز الفا میں آپ کو چینجز ملیں گی. اب وہ چینجز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ان چینجز کا تعلق ایک قاعدے کے ساتھ ہے. وہ قاعدہ بس آپ نے یاد کرنا ہے. وہ قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس سچویشن کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ سچویشن کیا ہے جس پر وہ قاعدہ اپلائی ہوگا. سچویشن سمجھ لیں.
کسی بھی لفظ میں گردان کرتے ہوئے کسی بھی صیغے میں جب دو حمزے اکٹھے آ جائیں، دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، دو حمزے اکٹھے اس صورت میں ہو جائیں کہ پہلا حمزہ اس پر حرکت ہو، حرکت کوئی بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے۔ محموز الفا کیا ایک ہی قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو حمزے اکٹھے ہوں، ایسی صورت میں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو، اس پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، دوسرا حمزہ ساکن ہو، یہ سچویشن ہے۔ یہ سچویشن جہاں بھی واقع ہوگی، جہاں کہیں بھی پیدا ہوگی تو قاعدہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ قاعدہ اپلائی جو ہوتا ہے وہ قاعدہ کیا ہے، اب اس قاعدے کو سمجھ لیں۔ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت جو بھی ہے، اگر زیر ہے تو اس کو یا سے، زبر ہے تو اس کو الف سے، پیش ہے تو اس کو واو سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ سچویشن سمجھ لیں آپ، کسی بھی لفظ میں دو حمزے اس طریقے سے آ جائیں کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سچویشن اور قاعدہ کلیئر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا محموز الفا میں یہ سچویشن گردانوں میں ماضی مضارع میں کسی جگہ پر واقع ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہم نوٹ کرتے ہیں، کلیئر؟ ہاں جی، آخذا یہ ہمارے پاس مادہ ہے، اور باب اس کے ساتھ جو آپ کو ملے گا لکھا ہوا وہ ہے نون۔ تو کیا مطلب ہے؟ اخذا یاخذ، اخذ یاخذ۔ جی ماضی کی ذرا گردان کریں، آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہیں پر۔ سچویشن میں دوبارہ یہاں لکھ دیتا ہوں، پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن۔ اخذا اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتنا، اخذتو، اخذنا۔ سچویشن پیدا نہیں ہوئی ماضی گردان میں، آپ نے دیکھا سچویشن پیدا نہیں ہوئی۔ سچویشن پیدا ہوگی تو قاعدہ اپلائی ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ مضارع پہ آئے، یاخذو، تاخذو، تاخذو، اخذو۔ یا واحد متکلم کا سیکھا، وہاں آپ کو کیا ملے گا؟ اخذو، پھر ناخذو، یاخذانی، تاخذانی، 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 یاخذونا، یاخذنا، تاخذونا، تاخذنا، تاخذینا۔ پوری گردان میں، مضارع کی گردان میں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو یہ سچویشن مل رہی ہے۔ یعنی اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے آگے ہم پڑھیں تو ہمیں ماضی کی پوری گردان میں سچویشن مل جائے۔ بات صرف یہ ہے سچویشن کو سمجھنے کی۔ سچویشن آپ نے سمجھنی ہے کہ سچویشن کیا ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، اور یہ آپ کو ابھی تک پڑھے ہوئے ابواب میں صرف مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں سچویشن مل رہی ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ اپلائی کرنا ہے، دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت، یہ دوسرا حمزہ ہے، اس کو ہم نے پہلے حمزے کی حرکت زبر کے موافق حرف، زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف، اس میں لازماً تبدیل کر دینا ہے۔ یہ کیا بن گیا؟ الف زبر الف،
شاید آپ نہ بول سکے اس کو. اگر میں آپ سے کہوں کہ با زبر الف تو آپ با پڑھ دیتے ہیں, تا زبر الف تا, جیم زبر الف جا, تو الف زبر الف آ. اس آ کو ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں الف مد آ کی صورت میں, اور عربی زبان میں اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا آخذو سے آخذو. اب وہ جو جھٹکا تھا وہ ختم ہو گیا. گردان دیکھیں, یاخذو تاخذو تاخذو آخذو ناخذو, یاخذانی تاخذانی تاخذانی تاخذانی, یاخذونا یاخذنا تاخذونا تاخذنا تاخذینا. بس یہ تھی ہمارے محموز الفا, ایک سچویشن اور ایک ہی قاعدہ. اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق یہ ایک ایک کر کے ہم اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہو سکتا ہے کل ہم غیر صحیح فعل کی جو دوسری قسم شروع کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی آدھی گردان تبدیل ہو جائے, اور پھر مزید جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری گردان چینج ہو جائے. اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے حمزہ کاف لام مادہ اسی باب کے ساتھ اکلا یاکلو کھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ گردان اگر کریں مضارع کی تو یاکلو تاکلو تاکلو آکلو ناکلو. حمزہ میم را مادہ اسی باب سے استعمال کریں مضارع کی گردان کرتے ہوئے یامرو تامرو تامرو آمرو نامرو. تو واحد متکلم کے صیغے پر یہ سچویشن واقع ہو رہی ہے, لہٰذا وہاں پر یہ قاعدہ لازماً استعمال ہوگا. عرب کے تمام قبائل جو ہیں یہاں پر اس قاعدے کو فالو کرتے تھے. لہذا محموز ہم نے آج پڑھا ہے غیر صحیح فعل کی قسم. غیر صحیح فعل کون سا فعل ہوگا؟ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے, کسی حرف کی تکرار ہو جائے, حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. اس میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہا جاتا ہے. میں نے ابھی سے آپ کو سب کے نام نہیں بتایا تاکہ آپ کے ذہن پر بوجھ نہ پیدا ہو. ایک ایک پڑھیں گے, ایک ایک کا نام بتاؤں گا تاکہ یاد ہو جائے. حمزہ آ جائے محموز, فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز الفا, عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز العین, لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو محموز اللام. چینجز زیادہ تر محموز الفا میں ہوتی ہیں, اور اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے صرف ان میں. سچویشن قاعدہ ایک سچویشن پھر دوہرا رہا ہوں, 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں, پہلا حرکت والا دوسرا ساکن, تو قاعدہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے. یہ سچویشن آگے جہاں کہیں بھی پیدا ہوگی آپ نے اس قاعدے کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو لے کے آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.